السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فلو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، میں نے جن آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے بارے میں معمول اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اس امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، بے بسوں کی بس، بے کسوں کی بس، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے دستمنع میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوٹ جھوٹ کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا ورشدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے پہ جب پڑی پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، اور اعلیٰ حضرت امام محمد جبل الاستقامت اشار امام احمد رضا خان قادری بریلوی کی حدیث رحمت و ازمام فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ ایک سجے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور تبرکن میں اپنے پیر و مرشد عطائے بندہ نواز شہزادے غوث اعظم کی رفاقت رہبر راہ شریعت حضرت سید شاہ افضل حسینی چشتی رفاقی مقدس اللہ نورانی کے اشعار سے آغاز کرتا ہوں۔ میرے پیر فرماتے ہیں، نہ عروج کی ہے خواہش نہ مجھ کو خوف زوال، نہ عروج کی ہے خواہش نہ مجھ کو خوف زوال ہے، میرا پیر میرا شوق میرا پیر میرا دیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ ذی القعدہ عطا فرمایا، اور آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا مقدس مذہب ہمیں عطا فرمایا، اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ و ارفع نبی ہم کو عطا فرمایا۔ ہمارے آقا کی شان بیان کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہم بیان کرتے کرتے ہماری زندگیاں نسل در نسل ختم ہو جائیں گی، لیکن آقا کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ کو کسی نے بیان کے لیے بلایا، حضرت آپ کچھ واعظ و نصیحت فرمائیں، کچھ بیان کریں، کچھ تقریر ہو جائے۔ اللہ والوں کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے۔
حضرت کو دیکھنے کے لیے، حضرت کا بیان سننے کے لیے کئی دور دور سے لوگ آئے، اکٹھا جمع ہوئے، قیادت ہو گئی، نام ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب حضرت کو بیان کے لیے بلایا گیا، آپ نے ایک ہی بیان کا ایک ہی لفظ فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم تو خطبہ ہی پڑھ دیے۔ اس کے بعد صدق اللہ العظیم کر کے اٹھ گئے، سارے لوگ بولے حضرت یہ کیا بات ہے؟ ہم آپ کا بیان سننے کے لیے، ہم آپ کی باتوں کا سننے کے لیے دور دور سے آئے ہیں، اور ہم صرف الحمدللہ رب العالمین، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا میں نے جو پڑھا کیا وہ تم نے سمجھا؟ کہا کہ ہاں، آپ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ آپ نے فرمایا پہلے الحمدللہ رب العالمین کا جو ترجمہ تم نے سن لیا اس کو سمجھ لو، پھر دوسرا بیان کرنے آؤں گا۔ ہم لوگ بولے سر وہ ہم کو تو معلوم ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس رب العالمین کے لیے جو سارے جہاں کا پالن ہار ہے، اتنا سب کو معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ کی تم باقی بیان کرتے ہو، اللہ کی حمد بیان کرتے ہو، تعریف بیان کرتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ سارے جہانوں کا یعنی کم و بیش 18,000 مخلوقات کا پالنہار رب العالمین ہے، تو تم اپنے اندر میں پنے کو کیوں رکھے؟ رب ہی جو سب کچھ کرنے والا ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، عمر دینے والا، لڑکی دینے والا، لڑکا دینے والا، کہاں موت دینے والا ہے، کہاں زندگی دینے والا ہے، کہاں بلندیاں دینے والا ہے، کہاں زوال دینے والا ہے، کس کو کیا دیے تو اس کے لیے بہتر ہے، کیا اس کو نہ دے تو بہتر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی تم مسجد میں آ کر یہ کہتے ہو کہ میں نے کیا۔ کہتے کہ نہیں ہم کہ فلاں کام میں نے کیا، یہ فلاں مسجد میرے بنانے سے بنی، فلاں گھر میرے بنانے سے بنا، میرے بچوں کو میں نے پالا، میری بیوی کو میں نے پالا، میرے خاندان کو میں نے پالا۔ جب تم میں کہہ رہے ہو تو رب کی تعریف کہاں بیان کیا؟ پہلے رب کی تعریف بیان کرنا اپنی زندگی میں لا دو، اس کے بعد دوسرا بیان سنا۔ فرمایا حضرت ایک بات پوچھوں؟ بولے پوچھو۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ بات تو آپ کی مانتے ہیں کہ رب کی تعریف بیان کرنا چاہیے، رب کی باتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ڈالیں۔ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو نیکسٹ اسٹیپ، نیکسٹ بات، دوسرا ورڈ کیا ہوگا آپ کا؟ آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا اس میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ رب نے اپنی ساری چیزوں کو بنایا، یعنی دنیا کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سمندر کو بنایا، ندیوں کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، جانور کو پیدا کیا، ہر شے کو پیدا کرنے والا وہ، اس نے سب چیزوں کو کے دیدار کے لیے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ ہر چیز اس کے محبوب کے دیدار کے لیے پیدا کی گئی۔ محبوب دنیا کو دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب دنیا کی کسی نظارے کو دیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ساری دنیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوئے، اور اسی ذات کو پیدا کیا اللہ نے۔ بنا پیدا کیے کہ بھی اللہ مصطفیٰ کو بتا سکتا تھا، لیکن فرمایا زمین بھی چاہتی تھی کہ رب مصطفیٰ کو دے، آسمان بھی چاہتا تھا کہ رب
مصطفیٰ کو دیکھو. زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کے ساتوں حصے، زمین کے اوپر حصے سے لے کے ساتویں زمین جسے تحت الثری کہا جاتا ہے، اور پہلے آسمان سے لے کر عرش معلی تک ہر ذرے ذرے نے کہا رب مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے ساری دنیا کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کو پیدا کیا. مصطفیٰ کسی کو نہیں دیکھے. ایک بات آئی تو آپ کو بتا دوں. آج کل دور چل رہا ہے حضرت ابو طالب کی تعریف کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں اچھے اچھے مشائخ علم تو نہیں بولیں گے، کیونکہ علم اگر رہتا تو پھر یہ بات ہی نہیں ہوتی. ابو طالب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس پالا، اپنے پاس رکھا، اپنے پاس کھلایا، لیکن زندگی میں کبھی ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پالا، کیونکہ معلوم ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرے پر، کائنات کے ذرے ذرے پر مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے. لیکن دنیا میں کوئی ایسی شے پیدا نہیں ہوئی جو مصطفیٰ جان رحمت پر احسان کرے. دنیا میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوئی جو سرکار پر احسان کرے اور احسان کرے اور یہ بھی کہے کہ میں نے کیا. نہیں. آپ کو معلوم ہے سورج یہ تو دھکا رہا ہے نا، پورا دھکا رہے. آپ باہر نکلے تو پہلے کس کو دیکھتے بولو؟ دھوپ زیادہ دکھے تو سورج کو دیکھتے تو کہا ارے بھائی اتنا بڑا کرا گرمی کم نہ رہے. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی نہیں سورج. جب سرکار اس وقت چھت کے گھرا کام، اے سی کام، فیانا کام، چھوٹے چھوٹے مکانات، اسی جھونپڑی کو حلیمہ نے پسند کیا اور حلیمہ کی جھونپڑی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے، سورج اپنی تاب، اپنی آگ کو، یعنی اپنی گرمی کو اپنی مٹھی میں لے کر سرکار کی طرف سایہ کرتا تھا. یعنی دھوپ کی شدت سرکار کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن سورج نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے سایہ دیا. سورج نے کہا کہ مجھے وہ نور دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے میں نے اندھیرا کر کے اس روشنی کو دیکھا. میری جو سورج کی شعاعیں، میری جو سورج کی روشنی ہے، اس روشنی کے سامنے، یعنی سرکار کے نور کے سامنے میری روشنی گزرے مجھے نظر نہیں آتا تھا، تو میں نے چھاؤ کر کے سرکار کو دیکھا. سمندر دیکھے کبھی گھومنے جاتے نا، کبھی کبھی سیر و تفریح کے. سمندر کیا ہے؟ دنیا میں کہا جاتا ہے 4 چیزوں سے مت کھیلو: آگ، ہوا، پانی، مٹی. ان چیزوں سے مت کھیلو. جب ہم بنے اس سے مٹی سے بنے، آگ سے بنے، نور سے بنے. سبحان اللہ. سب چیز ہمیں شامل ہے، پھر ہم اسی سے کیوں ڈرتے؟ کوئی شخص جا کے سمندر کے لہروں کے سامنے میں ٹھہرتا ہوں یہاں، کیا سمجھ رہے جب ڈوباتا گیا دیکھتا ہوں، بولتے کوئی ذرا بارش تیز ہو تو اما بابا کو یاد کر کے چھاؤں دیکھتے کہاں ہے بارش، کہاں نہیں پڑ رہی. جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو وہاں بارش بھی نہیں ہوتی. مطلب وہ بارش نہیں ہوتی تو نقصان دہ، اتنی ہی چھن چھن رن چھن رن چھن کر کے برستی. کیوں؟ بارش رحمت ہے. سبحان اللہ. آج ہم زحمت سمجھتے ہیں. آپ بھائی برسات کے موسم میں شادی رکھ کے، اب برسات میں جیسے ہی سانچر منجے گنجے پنجے رہتے نا، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ میرے گھر میں دعوت ہے، بارش نہیں ہونا، توا لا کے مجھے بتا دو صاحب گھر کے سامنے توا ڈال. اب توا ڈال کے بولتے اب میں توا ڈال دیا، میرے بچے کی سانچک ہے، اب بارش نہیں ہونا. اللہ ارے تو کھوڑ میں نظام میں الٹا ڈالا، تیری زندگی الٹ سکتی ہے. توا خود نہیں کرتا. اب یہ تو توے پہ
عقیدہ ہمارا خدا ایک ہے جو کسی کو دکھتا نہیں، بے عیب ہے. ہمارا رب کسی کو دکھتا نہیں اور رب بے عیب ہے. توا کالا ہے اور توا لوہا ہے، لوہے کو پیدا کرنے والا بھی رب ہے. اب اس چیز کو لے جا کے باہر روڈ میں ڈالتے رہے، الٹا توا ڈال کے بول رہے میرے بچے کی سانچا گیا، میرے بچے کی شادی ہے، یا جلسہ میں کر میرا جلسہ ہے، بارش نہیں ہونا. ارے مرضی اور خدا بندی کے سامنے کسی کی نہیں چلتی زندگی سے. تم توا بھی ڈال دو، تم جا کے اور بھی بننے ڈالے گا. اگر بارش نہیں ہوئی، آرے موسیٰ کے بعد انصاف ہوا کرو. بارش نہ ہونے سے بہت پریشانی ہو جائے، بارش نہ ہونے سے بہت گرمی ہو رہی ہے. انسان کے اندر ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا. جب مصیبت آتی ہے روتا جا کے توا ڈالتا، وہ ڈالتا، یہ کرتا. ابھی عورتوں کو پوچھتا، وہ مفتیاں عورتیں رہتے جب کے اجی کیا کرنا، بارش نہیں آنا بولو تجھے ٹھہرو، میں چھوڑ دیا ٹھہرو، نہیں بولے تو میں چھوڑنا بول دے تم ٹھہرو، نہیں تو میں ایسا توا ڈال دوں ٹھہرو. یہ سارے غلط عقیدے ہمارے لوگوں کے پاس ہیں. یہاں کچھ نہیں ہونے والا. رب کی جو مرضی ہے وہی ہوگا، اور اس کی مرضی کے خلاف اگر کام کرنے گئے تو سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا. جو تیری مرضی مولا تیرا معاملہ ہے، تو جانے، میرا کام کر اپنا کام کرتا رہا. اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رکھی. پہلی بنیاد سبحان اللہ، کلمہ. کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب یہ سارے معلوم ہے کہ کلمہ پڑھنا معلوم، نماز پڑھنا معلوم، روزے رکھنا معلوم، زکوٰۃ دینا معلوم. حج کا جب معاملہ آتا ہے تو سارے کنجوس بن جاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں. بولے حج کیوں نہیں کریں؟ بولے نہیں ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اچھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو حج نصیب فرماتا جس کے دل میں پختہ ارادہ ہوتا ہے. پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز پیسے سے نہیں لکھی جا سکتی. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ سفر حج کو جا کر آ سکتے آسانی سے اور آنے تک اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکتے ہو تو اللہ تم پر حج فرض فرما دیا. یہ فریضے کا شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن روحانیت جب ہوتی ہے سبحان اللہ. حضرت جامی سے پوچھو، حضرت جامی سے پوچھو. حضرت جامی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے در پہ آنا چاہتا ہوں. شاعر کیا کہتا ہے؟ نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نہ، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانتے مدینہ. حضرت جامی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں. سرکار حضرت جامی کو آنے نہیں دے رہے. رک جامی، اگر تم آ گئے تو مجھے آنا پڑے گا. مجھے آنا پڑے گا کا مطلب کیا ہے کہ سلام جب جامی کرتے ہیں، اور کئی اولیاء اللہ ہیں لیکن میں بات بتا رہا ہوں. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، جب آپ نے سلام پیش کیا تو سلام کا جواب مزار مقدس سے آیا، اور سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنا دست مبارک باہر نکالا. سرکار تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کئی حاجی حج کو جا رہے ہیں، کئی جا کر آ گئے. کبھی سرکار سے ملاقات کی؟ بولے نہیں ہماری طاقت اتنی کہاں پر، تیری طاقت نہیں ہے لیکن سرکار کی طاقت ہے تجھے دیکھ رہی. میں تجھے دیکھوں میری آنکھوں میں وہ دم نہیں، میں تجھے دیکھوں میری آنکھوں میں وہ دم نہیں، تو مجھے نہ دیکھے ایسا خدا نہ کرے.
ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے کہ ہم آقا کو نہ دیکھیں یہ تو مان سکتے ہیں, آقا ہمیں نہ دیکھیں یہ تو ہم مانیں گے بھی. ارے تم تو مدینہ کہہ رہے ہو, ہم تو ہندوستان کی بات کر رہے ہیں. ہم ہندوستانی ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں. ہم ہندوستان میں حشمت پیٹ میں جامع مسجد میں بیٹھ کر آقا کو یا رسول اللہ کہے تو حشمت پیٹ والوں کی آواز کو مدینے والے مصطفیٰ سنتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حج کیا ہے؟ حج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سفر رکھا. یہ مسجد کیا ہے؟ مسجد کیا ہے جی؟ ابا کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے نا. ہاں اللہ کا گھر. کعبہ اللہ کا گھر. مسجد میں آ رہے ہمارا بس ہے نا, پھر ارے وہاں تین روپے پیسے خرچہ کر کے سمندر پار کر کے اب تو آسان ہوا. گرو والے اڑے, گرو بول گئے واپس ہوئے. پہلے کشتیوں میں جاتے تھے, کہیں پیدل جاتے تھے, کوئی اونٹ کی سواری میں. اب تو آسان ہو گیا, اب تو مشکل نہیں ہے. اتنی دور کہیں کو مولا اتنے پیسے خرچہ کر کے. مولا کہتا ہے کہ اے لوگوں یہ بھی میرا گھر, تیرا دل بھی میرا گھر, تیرا دل بھی میرا گھر, تیرا گھر بھی میرا گھر. لیکن سن, یہاں آنے کا مطلب ایک ہی ہے. حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نے اس گھر کی زیارت کی ہے. جو اس گھر کی زیارت کرے گا 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو دیکھا یا ان کے چومنے کی جگہ کو چومنے کا ثواب ملے گا. ارے سبحان اللہ کو. کعبہ کیا ہے؟ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. آج کل حاجی ایسے ہو گئے بولے کعبے کو جائے جا کے جو بس واپس مدینہ نہیں. ضروری تو زندگی میں کچھ نہیں, وہاں جانا بھی ضروری ہے. یہاں پر بیٹھ کعبہ نظر آئے گا. رابعہ بصریہ کا طاقت پیدا کر, رابعہ بصریہ کی طاقت پیدا کر, جانے کی بھی ضرورت نہیں, کعبہ تیرے پاس آئے گا. لیکن تیری طاقت کیا ہے؟ کعبہ وہ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے, جہاں مصطفیٰ جان رحمت دوڑے, جہاں مصطفیٰ جان رحمت دیوار کو چومے. یہ وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ چلے پھرے. عاشق کہتا ہے میرا یار جس گلیوں سے گزرا ہو اس گلیوں کی راہوں کو چوم لو. اور ایک اور عاشق کہتے ہیں کہ اگر مدینے میں جانے والا چلنے والا کتا بھی اگر ہے اس گلیوں میں تو اس کتے کو بھی چوم لوں گا, کیونکہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے جانے والا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے حج وہی کرتا ہے جو عاشق ہوتا ہے. ہر حاجی کا حج قبول نہیں ہوتا, ہر حاجی کا حج قبول نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک اللہ کا گھر پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, وہ پاسباں ہمارا. اللہ کا گھر سب سے پہلے بنا. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا. اللہ نے وہ گھر کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے گھر کے ساتھ ساتھ ارد گرد ایسے برکتیں رکھی کہ لوگوں کے دل اس کی طرف راغب ہو گئے. اب اس کے بعد کعبے کی عظمت سب بولتے ہیں, مدینے کی عظمت کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھو, سمجھو اور اس کو جانو, وہ عشق والا ہی جان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے اے لوگو جب تم سب سے زیادہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھو, جب تم سے خطائیں سرزد ہوئی, اتنا مجمع ہے مسجد میں, اتنے مجمع میں کوئی بولتا ہے کہ میں نیک ہوں. بس سیٹ کون ہے؟ ہاتھ اٹھائے گا پھر بھی. عالم
عالم کون ہے؟ ہاتھ اٹھائے گا. حافظ کون ہے؟ ہاتھ اٹھائے گا. نیک کون ہے؟ نہ میں اٹھاؤں گا ہاتھ نہ آپ اٹھائیں گے. کیوں؟ کوئی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا. نیک سمجھنے والا نیک نہیں ہوتا, سب گنہگار ہیں. اللہ فرماتا ہے جب تم پر بوجھ گناہوں کا زیادہ ہو جائے میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, سبحان, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے کیا کرنا یار اے اللہ, وہاں جا کے کیا کرو, کچھ بھی نہیں ملتا. ارے دیوانے, جس کو ملنا ہے اس کو ملتا ہے, جس کو نہیں ملا اس کو کبھی نہیں ملتا. ماں, مثال بتا, ماں کے سینے سے جب لگتا ہے کوئی زخمی بیٹا, جس کو زخم لگ جائے, جس کو تکلیف ہو جائے, جس کو درد ہو جائے, اس کے سینے سے لگنے کے بعد ایک سکون ملتا. نہ اس کو دوا ملی ابھی, نہ دوا لگایا زخم پر, نہ بیماری کو کوئی زخم لگایا. ماں وہ ہے جو کینسر زدہ بچہ بھی اگر ہے یا کوئی ایسی بری بیماری والا بھی اگر ہے, ماں سینے سے لگا آجا بیٹا. ارے نہیں امی, میری بیماری آپ کو لگ جائے گی, بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ ایک ماں کی محبت ہے. رب فرماتا ہے تو کیسا بھی ہو, گناہگار ہو, سیاہکار ہو, پورا گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی اگر ہے تو مجھے محبت سے پکار, مجھے محبت سے پکار. لیکن اس پکارنے میں میرے محبوب کی محبت شامل ہونا, میرے محبوب کی محبت شامل ہونا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, جب گناہوں کا بوجھ تمہارے کندھے پر پڑ جائے, جاؤگا فاستغفر اللہ, خالی جا کے ٹھہرنے کا نام نہیں, وہاں جا کے توبہ کر. اے اللہ میں تیرے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا. ابلیس بھی وہی بولا, وہ لانے بولا, اس کے عشق میں کوئی کمی نہیں, زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں چھوڑا عبادت کے لیے, پوری جگہ عبادت کرا. مولا میں تیرے کو چاہتا ہوں, میں تیرے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا میرے سے محبت نہیں کر, میرے سے محبت کرتا نا, میں محبوب سے محبت کرتا ہوں. تو میرے سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنا تو میرے محبوب سے بھی محبت کرنا ہی, میں نہیں کرتا, میں تیرے سے محبت کرتا ہوں. فرمایا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے محبوب سے بھی محبت کی جاتی ہے. اس کے محبوب سے اگر محبت نہ ہو, جس کو تم چاہتے ہو, وہ کہتا ہے جب اس سے محبت نہیں ہے تو میرے سے محبت کیا کرتا, چل نکال دیا اللہ نے. ان بلا مولا میرے کو نکالا, اب میں اس کو نکالتا ہوں جو میرے محبوب سے محبت کرنے والا ہے. اب شیطان ہر جگہ آ رہا, مسجد میں نہیں آ رہا, پرسوں جمعہ دوسرا جمعہ ہی بولا, صفوں میں آ رہا کہ نہیں آ رہا, حالت نماز میں بھی آ رہا. امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے, مقتدی صاحب بھی بیچ میں گئے, سورہ فاتحہ خالی سن رہے, سنتے سنتے بیچ میں دھیان آیا, ارے اس کا خرچہ باقی ہے, آپ نے کیا ہے کہ جمعہ میں اگر آیا باہر نکلتے ہوئے کیا کرنا ہے, کام کرتا ہوں, سلام پڑھ کے جاتا ہوں, تب تک نکل جاتا ہوں. یہ سارا وسوسہ ہے, یہاں پر بھی آ رہا ہے. اب یہ سب نہیں آنا تو کیا ہے, محبوب سے محبت, محبوب سے محبت. مصطفیٰ جان احمد کی جلووں میں جو کھو جاتے ہیں تو کس طریقے سے کھو جاتے ہیں, مولا علی سے پوچھو, مولا علی سے پوچھو, امام حسین سے پوچھو, امام حسین سے پوچھو. جب کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت کیا تھا منظر, آپ فرماتے میں جلوے یار میں مگن تھا, میں جلوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے تو وہی فرمایا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. شرط کیا ہے, میرے محبوب کی بارگاہ میں جائے, سچے دل سے توبہ کرے. اگر میرا محبوب اگر معاف کرتا ہے تو میں تو غفور الرحیم ہوں, میں تو غفور الرحیم ہوں, میں معاف کرنے کے لیے تیار, میرا محبوب معاف کرنا. آج کل ہماری نمازوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری نمازوں کا ہم کو خود پتہ نہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں, کیونکہ اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے, شریعت کی مرضی سے نہیں. بھلے جس کو چاہے آستین چڑھا کے نماز پڑھتا, کوئی پیچے چڑھا کے نماز پڑھتا, تو کوئی کچھ کرتا. تو بہرحال یہ باتیں اور ہیں, لیکن اصل بتانا مقصد کیا ہے کہ رسول کائنات کی بارگاہ میں جائے, سچے دل سے توبہ کرے. اور یہ جتنے بدعقیدہ ہیں یہ وہی کہتے ہیں کہ بولے نہیں مکے میں گئے تو بس مدینہ میں جانے کی ضرورت نہیں. بولے کیوں, بولے 1 لاکھ نہیں کیا کعبے میں مل رہی, اگر 1 نہیں
نیکی کرے تو مدینے میں 50,000 نیکیاں ہیں، تو 1,00,000 جہاں نیکیاں مل رہے وہیں چلے آؤ نا. یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ سنیے، کیونکہ ہم آدھی نہیں پڑھتے، پڑھے تو پورے حدیث پڑھتے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت کیا ہے. کعبے میں اگر ایک نیکی کرے تو کتنے نیکیاں ملتے؟ کتنے؟ 1,00,000 نیکیاں. مدینے میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو کتنے نیکیاں ملتے؟ 50,000. کم ہوئے زیادہ ہوئے؟ ظاہر میں تو کم ہوئے نہیں، مدینے میں 50,000 ہی جو رہے، ہاں تو 1,00,000 مل رہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، معلوم تھا بندے کیسے بھیجا اتنا رہتا لیکن سونٹ بڑی رہی، عقل بڑی کہ بھینس بڑی تو بھینس بڑی رہتی، کیوں بولے بھیجا اتنا ہی رہتا بھینس اتنی بڑی رہتی، کوئی چال ہے تو بولے ہے. اللہ نے فرمایا میرے گھر میں آؤ ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ ایک نیکی کرو تو 50,000. انہیں پوچھوا کعبہ کی ہے مدینہ، مدینہ مدینے والے مصطفیٰ سے جو محبت کرتا ہے اس کے پاس آؤ، اس کو سمجھائے گا تفصیل. کہتے ہیں کہ 1,00,000 نیکیاں تو برابر ملے، اگر کسی نے ایک گناہ کیا 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. کعبے میں پھر مدینہ کیا ہے اللہ بتاتا ہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر، مدینے میں ایک گناہ ایک ہی برابر، ایک گناہ کے برابر ہی، وہاں اضافہ نہیں. کہاں کم کہاں زیادہ ہوا. اسی لیے تم ناپ تول مت کرو کہ کعبے میں کیا ملتا ہے مدینے میں کیا ملتا ہے. ملنے والے کو جو ملتا ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھے تو کیا ملتا ہے. اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف میں حاضری کے لیے گئے، بیماری کی حالت میں ہے، بیمار ہے، بخار تیز ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بارگاہ نبوی میں حاضر ہے. کسی نے پوچھ لیا اے احمد رضا بتاؤ تمہارے نبی کو علم غیب ہے؟ کئی سوال ایک تھا، جواب اعلیٰ حضرت کا پورا سبحان اللہ. الدولت المکیہ لکھ کر بتا دیا کہ یہاں پر دلائل کے انبار کے ساتھ ساتھ عشق رسول. تو احمد رضا سے پوچھا اتنے کم وقت میں آپ نے اتنے جوابات کیسے لکھ دیے؟ فرمایا کہ میری لکھنے کی کوئی یہ نہیں ہے طاقت، میری طاقت میری نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، میرے مصطفیٰ کی عطا ہے. تو عطائے مصطفیٰ جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے، اور جو خطاؤں کو دیکھ رہا ہو. ایک صاحب مدینہ گئے سے پہلے 4 سال لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کروں گا. ایک صاحب مدینہ جا کے وہاں سے فوٹو اتار بھیج رہے ہیں. میں خوش ہوا، بیچارہ مدینہ کو جا کے جو ہے فوٹو اتار کے کیسا کی ہے پٹری غلط ہے مگر کہاں صحیح کر رہا، سمجھا. فوٹو بھیجا، جب اس کو ڈاؤن لوڈ کرا تو ان گنبد خطرہ کے فوٹوز بھیج رہا نیچے اور کمنٹ کر رہا حضرت آپ لوگ کا بیان کر آندھرا کر رہا ہمیں تم بیان کر دینا تمہیں بولے جو ہے یہ گنبد خطرہ کا سایہ نہیں ہے، بول کو ہم دیکھ پا رہی یہاں پر جو ہے سایہ پٹیا پٹیا غلط ہے. تو وہ دیکھنے جاتے ہیں وہی دکھا، ہم آج تک دیکھنے لیکن یقین ہے کہ گنبد خطرہ کا سایہ نہیں. تو سایہ دیکھنے گیا، سایہ ملا، ہم سایہ نہیں ہم ذات کو دیکھنے جاتے ہیں. ارے گنبد تو انسان کی بنائی ہوئی ہے، گنبد انسان بنائے اتنا پر ہے. ارے گنبد تو انسان بنائے ہوئے، سایہ رہو یا نہ رہو ہمیں اس سے کچھ نہیں، جو ذات مصطفیٰ ان کا سایہ نہیں. تو گنبد خطرہ کا سایہ ثابت کر رہا ہے پاگل بھیدرے ملی ہے، بولے تو وہاں جا کے سایہ ثابت کر رہا ہے. ارے تو ذات کی بات بتا، یہ تو گنبد ہے، گنبد کا سایہ پڑھ بھی سکتا نہیں بھی پڑھ سکتا، لیکن ذات کا سایہ تھا کیا؟ حضرت کچھ نہیں معلوم مجھے، نہیں معلوم تو کئی کو جب بات تفصیل میں جاتا سو گھر میں چپ ہو جا گھس ہو جا بچے نے کہہ کیا تو یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا. بولے گنبد خطرہ دیکھنے گیا سایہ ہے نہیں ہے کچھ بیان کر دیتا. گنبد کے پیچھے کہیں چھوڑا رہے، گنبد والے کے پیچھے جا. اللہ نے گنبد والے کے پیچھے جانے کے لیے کہا بھلو انہم یظلمون انفسہم جاؤں گا. اللہ تعالیٰ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ
محبوب کی گنبد دیکھنے مت جاؤ، اور جس نے گنبد کو محبت کی نظر سے دیکھا لیلا کے حسن کو بھول گیا۔ جس نے محبت سے گنبد کو دیکھا لیلا کے حسن کو بھول گیا، اور جس نے گنبد خضرا کے حسن کو دیکھا وہ گنبد ہی میں کھو گیا، اور کھو گیا تو ایسا کھو گیا قبر میں جا کر دیدار مصطفیٰ۔ ہوش میں آؤ، ہوش وہ نہیں جو عشق میں، اچھا عشق والا کبھی ہوش میں رہتا؟ پاگل ہے، ایک آدمی پاگل ہے، اب پاگل کو تم جا کے سمجھا رہے بیٹا دین کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، زکات، حج، روزہ، فلاں فلاں، یہ ہے وہ ہے، یہ تم سکھاتے جا رہے ہو اپنے آپ میں اپنے پاگل۔ ارے پاگل ہے کیوں؟ بولے میری بات نہیں سن رہا، تیری بات کیوں سنا؟ انہیں جس چیز سے پاگل ہوا اس چیز میں پاگل ہے۔ ہم محبت رسول میں ہیں، ہم یہ دیوانے باتیں نہیں سنتے۔ ہم کو ہوشیار مت سمجھو، ہم تو دیوانے ہیں، دیوانے مصطفیٰ، پاگل نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیوانے الگ ہوتے، یہ پاگل الگ ہوتے۔ پاگل دنیا کے محبت میں ہوتے، دیوانے رب کی محبت میں ہوتے، دیوانے مصطفیٰ کی محبت میں ہوتے ہیں، دیوانے پیر کی محبت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے پہلا گھر بنایا دنیا میں کعبے کو، اور اس کعبے کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بتائی مصطفیٰ کے صدقے میں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا اہل بیت کو، اہل بیت نے بتایا اولیاء اللہ کو، اولیاء اللہ نے بتایا ہم کو، ہم بتا رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ جب تک ہم اپنی اولاد کو عشق رسول نہ سکھائیں کچھ نہیں ہوگا۔ اسی عشق رسول کی بنیاد کو، اسی عشق رسول کے جام کو حیدرآباد کی سرزمین پر پلانے والے کا نام مفتی محمد مجیب علی دکھری اور فاطمی، جنہیں شاہباز دکن کہا جاتا ہے۔ ان کا ان سے مبارک 2 تاریخ کو ہے سرزمین شاہین نگر وادی رضا میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تیسرا عظیم الشان وہاں پر جلسہ منعقد ہوگا، عرس منعقد ہوگا، اور ایسا عرس جہاں پر کوئی غیر شرعی کام نہ ہوگا، اور ایسا عرس جہاں پر جو ہے علماء کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، اور جس میں مہمان آتے ہیں سبحان اللہ، سادات اکرام، ایسی شخصیتیں آتی ہیں جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ حضور گلزار ملت تشریف لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کئی ہزاروں حدیثیں جن کی زبان پر ہے اور جن کے دل میں چھپا ہوا علم ہے، جنہیں ساری دنیا محدث کبیر کہتے ہیں۔ علامہ اور مصطفیٰ صاحب خلافت عالی تشریف لانے والے ہیں، جن کو دیکھنا بھی بڑا سوال ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ کئی اور علماء اکرام تشریف لانے والے ہیں، اور سارے رضویوں کے تاج حضور اسجد میاں جنہیں قائد ملت کہا جاتا ہے، قائد ملت بھی تشریف لائیں گے، اور سید عبد الوسیع جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے 2 تاریخ کو بعد نماز عشاء مرکز اہل سنت تلنگانہ حیدرآباد میں انشاءاللہ عرس مجیبی میں آپ سبھی حضرات تفصیل تعداد میں شرکت فرما کر ثواب اجر حاصل فرمائے، اور جو حضرات بڑے جانوروں کے قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہر سال کی طرح ہمارے مدرسے میں قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں 4100 روپیہ، کیونکہ جو ہے ہمیشہ 4000 ہو رہا تھا، ہر سال جو ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا اسی کے مد نظر 4100 روپئے جو ہے قربانی کا ایک حصے کا دیا ہے۔ آپ جو حضرات بکنگ کرانا چاہیں ہمارے مدرسے میں یا ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شہر کے باہر قربانی ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا یہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں تیری محبت میں، تیرے پیارے محبوب کی محبت میں ہاتھ اٹھا کر جو دعا کر رہے مولا، ہم سب کو مدینہ دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مدینہ دیکھنے کے لیے عشق رسول میں عاشقان رسول گئے ہیں مولا، اے اللہ ان عاشقان رسول کے حج کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں عمرہ نصیب فرما، لیکن ماں گزر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الیکشن کا رزلٹ آنے والا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے وہ حکومت عطا فرما جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، اے
اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی کریم ہے، تو ہی رحیم ہے مولا۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی اور نہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما۔ ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، شہر حیدرآباد میں، ہمارے اسٹیٹ تلنگانہ میں امن و امان عطا فرما، ہمارے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما۔ ہماری محمد ابن کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے جیسے میں ہیرا نبی کے وسیلے سے مرشد کامل کے وسیلے سے ہمارے مومن کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر الانبیاء عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے